السلام علیکم جی، دس از علی حمزہ وان اینڈ یو آر واچنگ دی لا ود حمزہ یوٹیوب چینل۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سیکنڈری سورسز جو کہ اجماع، قیاس اور اجتہاد ہیں اسلامک لا کی، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اجماع کیا ہے؟ اجماع کہتے ہیں جی کنسنسس کو، قیاس کہتے ہیں انالوجیکل ریزننگ کو، اور اجتہاد کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ریزننگ کو۔ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ سیکنڈری سورسز اور پرائمری سورسز، آپ کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے ان دونوں سورسز کے حوالے سے، تاکہ آپ ایزیلی اپنا پیپر اٹیمپٹ کر سکیں اور اچھے مارکس سیکیور کر سکیں۔ تو سیکنڈری سورسز کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلے وہ جان لیتے ہیں۔ سیکنڈری سورسز ایسی سورسز ہوتی ہیں جو کہ قرآن اور سنہ کے بعد ہم جن کو یوز کرتے ہیں اسلامک لا کو ڈرائیو کرنے کے لیے، جس میں سب سے پہلے ہے جی اجماع۔ اجماع کہتے ہیں جی کنسنسس کو۔ تو بیسیکلی اگر آسان لفظوں میں ہم اجماع کو سمجھنا چاہیں تو اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ٹاپک پر، کسی موضوع پر دنیا کے بہترین عالم دین بیٹھ کر ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے یا یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس کام کو کرنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے یا اس کام کو کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو ان کا یونینیمس ایگریمنٹ ہوتا ہے تمام مسلم سکولرز کا، مسلم جورسٹ کا، جو ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں قرآن اور سنہ کی گائیڈنس کی بنیاد پر، اسے کہتے ہیں اجماع۔ مطلب کہ علماء دین اکٹھے ہو جاتے ہیں، کمپیٹنٹ جو سکولرز ہوتے ہیں، جو دین کا علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ان کے سامنے آ جاتا ہے جس کا حل نہیں مل رہا ہوتا، پھر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا یہ حل ہوگا، اسے کہا جاتا ہے اجماع۔ اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سپورٹ کرتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا my ummah will never agree upon an error، مطلب کہ میری امت غلطی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ تو یہ حدیث آپ نے اس میں لازمی لکھ دینی ہے اجماع کے ٹاپک میں۔ آگے ہم ٹائپس آف اجماع پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی اجماع آف کمپینینز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ جب کوئی کنسنسس کرتے تھے تو اسے اجماع آف کمپینینز کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد اجماع آف جورسٹ، جو کوالیفائڈ اسلامک سکولرز ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی اجماع کرتے ہیں تو اسے اجماع آف جورسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ایکسپریس اجماع، when all jurists openly express agreement، جب تمام جورسٹ، تمام قاضی اوپنلی کوئی ایگریمنٹ ایکسپریس کر دیتے ہیں کہ کسی چیز کو اس طریقے سے ہونا چاہیے، تمام جورسٹ آل اوور دی ورلڈ وہ اس بات کو اوپنلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے ایکسپریس اجماع۔ اس کے بعد ہے جی تاکید اجماع، جس میں کچھ جورسٹ تو اپنا اوپینین ایکسپریس کر دیتے ہیں، جبکہ جو باقی جورسٹ ہوتے ہیں وہ اسے انکار نہیں کرتے، کوئی آبجیکشن نہیں لگاتے، بلکہ سائلنٹ رہتے ہیں، تو اسے تاکید اجماع کہا جاتا ہے۔ امپورٹنس کیا ہے جی اجماع کی؟ اجماع پریزرویشن آف یونٹی کے لیے، اسلامی اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے، ڈیولپمنٹ آف اسلامک لا کے لیے بہت ضروری ہے، اوتھینٹک انٹرپریٹیشن آف اسلامک لیگل پرنسپلس کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسٹیبلٹی آف لیگل رولز کے لیے بہت ضروری ہے۔ اجماع کی ایگزامپل کیا ہے؟ دا کمپائلیشن آف ہولی قرآن ڈیورنگ Caliphate of حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ and حضرت عثمان رضی اللہ عنہ was based on consensus among companions۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن ایک کتاب کی صورت میں نہیں تھا، لیکن حضرت ابو بکر کے دور میں اور حضرت عثمان کے دور میں اجماع کر کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں لکھ کے محفوظ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی پرومیننٹ ایگزامپل ہے اجماع کی، اور بیسیکلی یہ اجماع آف کمپینینز ہے، کیونکہ یہ اجماع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جانب سے کنڈکٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی قیاس۔ قیاس کہتے ہیں جی انالوجیکل ریزننگ کو۔ قیاس مینز میئرمنٹ، کمپیریزن اور انالوجی۔ In Islamic law, قیاس means applying a legal rule from an existing case to new case because both share the same effective cause۔ اسلامک لاء میں قیاس کہتے ہیں کہ کوئی پہلا کیس آپ کے پاس ہے، اسی کی سیم رولنگ آپ کسی نئے کیس پر اپلائی کر دیتے ہیں، اسے کہا جائے گا قیاس۔ اس کی سمپل سی جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شراب کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ شراب سے آپ کو نشہ ہوتا تھا، شراب نشہ آور تھی، شراب آپ کے دماغ کو چڑھ جاتی تھی، اس لیے وہ حرام قرار دی گئی۔ اس کے بعد جب نئے طرح کے ڈرگز آئے تو ان ڈرگز کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، جس میں نارکوٹک ڈرگز ہیں، کیونکہ نارکوٹک ڈرگز بھی آپ کو نشہ کرواتے ہیں، نارکوٹک ڈرگز سے بھی آپ اپنے ہوش و آواز میں نہیں رہتے۔ تو سیم پرنسپل، سیم رولنگ جو کہ پرانے کیس میں تھی وہ نئے کیس میں بھی اپلائی کر دی گئی۔ ایلیمنٹس آف قیاس کیا ہوتے ہیں جی؟ اصل، اوریجنل کیس،
فار، نیو کیس، علت، افیکٹو کوز اور حکم، لیگل رولنگ۔ تو یہ 4 ایلیمنٹس ہیں جن سے قیاس مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہے اصل، اصل کہتے ہیں اوریجنل کیس کو جس کیس کی رولنگ ہم نے اپلائی کرنی ہے۔ فار کہتے ہیں نیو کیس کو، وہ کیس جو ہمارے پاس آیا ہے جس پہ ہم نے پچھلے کیس کی رولنگ اپلائی کرنی ہے۔ اور علت کہتے ہیں افیکٹو کوز کو، کہ کامن کوز ہو، نئے کیس میں بھی اور پرانے کیس میں بھی ایک کامن چیز ہونا چاہیے جس کی بیس پر ہم پرانے کیس کی رولنگ نئے کیس پہ اپلائی کر سکیں۔ اور حکم کہتے ہیں ججمنٹ کو یا لیگل رولنگ کو، کہ پرانی جو رولنگ ہے اس کو نئے کیس پہ اپلائی کرنے کی رولنگ دی جائے، اسے کہتے ہیں جی حکم۔ تو یہ 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن سے قیاس مکمل ہوتا ہے۔ قیاس کی امپورٹنس کیا ہے؟ قیاس کی امپورٹنس ہے کہ یہ نئے جو ایشوز ہیں ان کو، نئے پرابلمس کو سولو کرتا ہے، فلیکسیبلٹی انشور کرتا ہے کہ جو اسلامک لا ہے وہ ایک جیسا نہ رہے بلکہ بدلتے وقت کے ساتھ وہ بھی ڈیولپ ہو، وہ بھی چینج ہو اور نئی چیزوں کے لیے نئے پرنسپلز اسٹیبلش کیے جائیں۔ جسٹس کو پروموٹ کرتا ہے اور قرآن کی اور سنہ کی جو ٹیچنگز ہیں ان کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسری جو سیکنڈری سورس ہے اسلامک لا کی وہ ہے جی اجتہاد۔ اجتہاد کہتے ہیں جی انڈیپینڈنٹ ریزننگ کو۔ The word ijtihad means striving or exerting efforts. In Islamic jurisprudence, ijtihad refers to the process by which a qualified jurist exerts maximum efforts to derive legal ruling from Quran and Sunnah. ایک انڈیویجول، ایک آدمی جو کہ قرآن کا علم رکھتا ہے، جو کہ قرآن کو جانتا ہے، جس نے قرآن اور سنہ کو اسٹڈی کیا ہے، وہ اپنی میکسیمم ایفرٹس لگا لیتا ہے کوئی ایسی لیگل رولنگ ڈرائیو کرنے کے لیے قرآن اور سنہ سے جو کہ اسے لگتا ہے کہ کسی میٹر کے لیے ضروری ہے۔ ڈیفینیشن کیا ہے اجتہاد کی؟ اجتہاد از اے ٹوٹل ایکسپینڈیچر آف ایفرٹس بائی اے جورسٹ ٹو ڈرائیو لیگل رولنگس فرام اسلامک سورس۔ وہی چیز کہ اپنا پورا زور لگا دینا، اپنے علم کی پوری طاقت لگا دینا، اپنا دماغ پوری طرح سے استعمال کر لینا، اپنی پوری ایفرٹس دے دینا کسی لیگل رولنگ کو ڈرائیو کرنے کے لیے فرام اسلامک سورسز یا قرآن اینڈ سنہ۔ کنڈیشنز کیا ہیں جی اجتہاد کی؟ کون لوگ اجتہاد کر سکتے ہیں؟ اے پرسن پرفارمنگ اجتہاد، جسے مجتہد کہا جاتا ہے، جو اجتہاد پرفارم کرتا ہے اسے کہتے ہیں مجتہد۔ وہ کون ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے وہ پوزیس کرتا ہو ڈیپ نالج آف قرآن، اسے قرآن کا بہت گہرا علم ہو، اس کے بعد اس کے پاس حدیث کی بھی نالج ہو، اس کے پاس عربک لینگویج کی نالج ہو، عربک لینگویج کو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہو کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں عربک لینگویج میں ہیں۔ اس کے بعد وہ اسلامک جورسپروڈنس کے، اسلامک لا کے تمام پرنسپل سے واقف ہو، اور اس کے علاوہ وہ کیپیبل ہو لیگل ریزننگ کا۔ اگر کوئی آدمی اس کے کسی نقطے پر اعتراض کرتا ہے، اس کی کسی بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تو وہ اس کا ریزن دینے کا کیپیبل ہو۔ عام آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا جب تک کسی آدمی کے پاس یہ تمام ایلیمنٹس پورے نہیں ہوں گے، وہ مجتہد نہیں کہلائے گا اور اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ امپورٹنس اجتہاد کی وہی ہیں قیاس والی، اجماع والی، کہ اڈیپٹیبلٹی کے لیے، ڈیولپمنٹ آف جورسپروڈنس کے لیے، سولوشنز آف نیو ایشوز کے لیے اور پریزرویشن آف ریلیونس کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اسلامک جورسپروڈنس کا، ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن جس میں ہم نے پڑھا 3 سیکنڈری اسلامک لا کی سورسز کے بارے میں، اجماع، قیاس اور اجتہاد کے بارے میں۔ آئی ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو، آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ لیکچر میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔